خبر دیں آپ کو، لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں اسحاق ڈار کے رشتہ دار سمیت 4 ملزمان کا ریمانڈ منظور۔ احمد رضا ڈار، سکندر حسن رضا، ساجد کے خلاف درج مقدمے میں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایک خاتون کے پاسپورٹ کی کاپی ARY نیوز کو موصول ہو گئی۔ اور غیر ملکی خواتین کا اغوا اور مبینہ زیادتی کا مقدمہ، متاثرہ خاتون نے 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ARY نیوز نے متاثرہ خاتون کے حوالے سے تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمیں عابد خان۔ عابد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، متاثرہ خاتون آسٹرڈ گیبریل نے جو 164 کا بیان عدالت میں کروایا تھا، اس کے حوالے سے جو اہم ترین نکات ہیں وہ ذرائع کے ذریعے ہمیں موصول ہو گئے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خاتون نے یہ کہا کہ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی، رضا ڈار پر اعتماد کیا اور اس کے ساتھ اسٹیفنی نے جو ہے وہ مل کر کاروبار شروع کیا۔ خاتون کے مطابق رضا ڈار ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا ہے، اور رضا ڈار کے واٹس ایپ پر بھی ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ خاتون کے مطابق اس نے بھی اسی وجوہات کی وجہ سے مستعدی سے جو ہے وہ رضا ڈار کے لیے کام کیا۔ پاکستان آنے کے بعد وہ انہیں گھر میں لے گئے اور دونوں کو باندھ کر اس گھر میں رکھا۔ خاتون کے مطابق رضا ڈار بار بار اسے کہتے تھے کہ کمپیوٹر اور رقم کا پوچھے تھے اور دھمکی دیے جا رہے تھے کہ اگر رقم نہ ملی تو وہ انہیں قتل کر دے گا۔ اس کے علاوہ خاتون آسٹرڈ گیبریل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں موجود لوگ بار بار نازیبا حرکات کرتے تھے اور 2 افراد نے وہاں ان کے ساتھ زیادتی بھی کی۔ وہاں موجود لوگ کانچ کے ٹکڑے دکھا کر اس کے ذریعے ان کے جسم کے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ رضا ڈار نے میرے نمبر سے تمام میرے کانٹیکٹس کو رقم کے حوالے سے میسیجز بھیجے، مگر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ بعد ازاں اسٹیفنی کی جو والدہ ہے اس نے جو ہے وہی بتایا انہیں کہ $1 لاکھ کا انتظام جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ خاتون کے مطابق آخری روز رضا ڈار نے کہا کہ ساری رقم میں نے حاصل کر لی ہے، اب تم آزاد ہو۔ اور اس کے بعد وہ مجھے اور اسٹیفنی کو کار میں بٹھائے اور گھر سے باہر آ گئے۔ اس نے کار میں ہی پاسپورٹ ہمارے حوالے کیے۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہمیں ایئرپورٹ لے کر جا رہا تھا اور مسلسل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، اور دوسری جانب سے بھی کچھ لوگ اس پر شور کر مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ باس کی ہدایات کچھ اور ہیں۔ اسی دوران اس کی گاڑی سے کسی سے ٹکرائی اور میں اور اسٹیفنی جو ہے وہ گاڑی سے باہر جمپ لگا کر نکل آئے۔ باہر آ کر ہم نے مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو وہاں موجود لوگوں نے ٹریفک پولیس اہلکار کو بلوا لیا۔ ٹریفک پولیس والوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ ایئرپورٹ چلتے ہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ راستوں میں انہوں نے گاڑی روکی اور کہا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے اس گاڑی سے بھی نکل کر باغ کھڑی ہوئی اور ایئرپورٹ کی طرف ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ اس دوران ایک پولیس کی گاڑی جس میں خاتون اہلکار بھی موجود تھی وہ وہاں آئے اور انہوں نے ہمیں دلاسا دیا اور یہ بتایا کہ وہ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں، جس کے بعد ہم اس پولیس اہلکاروں کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہمیں اپنا آپ سیف محسوس ہوا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم پہ شدید ظلم ہوا اور ہمیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کے علاوہ زیادتی بھی کی گئی۔ پر خاتون نے اپنا یہ 164 کا بیان جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند کروا دیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ اب مزید آگے کارروائی ہوگی۔ چونکہ یہ کہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ ARY نیوز کو موصول ہو چکے ہیں، جس میں جو ہے وہ آسٹرڈ گیبریل نے بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے اور تمام واقعہ بیان کیا ہے کہ اصل واقعہ ہوا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا اور بعد ازاں انہیں کس طرح پولیس کی مدد حاصل کی۔ عابد، یہ تو انتہائی سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں غیر ملکی خواتین کی جانب سے۔ مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے کارروائی کے دوران، اور یہ کرپٹو کرنسی کا کیا معاملہ تھا، کتنی رقم اس میں ملوث تھی؟ جی بالکل جی، جس طرح کہ آسٹرڈ گیبریل نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو رضا ڈار ہے وہ ان سے بار بار $7 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ $7 لاکھ میں دیے جائے، مگر اسٹیفنی کی جو والدہ ہے اس نے بتایا کہ صرف $1 لاکھ کا انتظام ہو چکا اور وہ رقم بھی ساری کی ساری رضا ڈار نے حاصل کر لی تھی۔ اب چونکہ اس کے بیان کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ رضا ڈار اور جو اسٹیفنی تھی یہ دونوں مل کر کرپٹو کرنسی کا کوئی کاروبار کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً $15 لاکھ کی لین دین تھی۔ بہرحال جی وہ اب چونکہ اپنے اس کے بیان میں یہ چیز کافی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کاروبار بھی اکٹھے کر رہے تھے، مگر جو واقعہ پاکستان آنے کے بعد ان دونوں خواتین کے ساتھ پیش آیا وہ اس 164 کے بیان میں یقیناً انتہائی الارمنگ ہے، اور اس کو بندہ پڑھ کے بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم تمام تر تفصیلات تو اس کا نہیں بیان کر سکتے، لیکن جتنی تفصیلات اس نے اپنے 164 کے بیان میں بتائی ہے وہ یقیناً انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے اور بڑی خوفناک حقائق ہے جو کہ اس خاتون نے جو ہے وہ 164 کے بیان میں دے دی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس بیان کی روشنی میں اور جو عدالت نے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے، اس کے بعد اب پولیس 8 جولائی کو عدالت کے روبرو جب ان 4 ملزمان کو پیش کرتی ہے تو عدالت میں وہ کیا بیان دیتی ہے کہ کیا ہے تفتیش کس طرف جاری ہے یا نہیں۔ اب چونکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دونوں خواتین بھی ملک سے باہر چلی گئی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کیس پر خاصے جو ہے وہ شکوک و شبہات کے سائے بھی منڈلا رہے ہیں کہ کیونکہ ایک فوجداری کیس اور فوجداری کیس میں اگر مدعی یا مدعیہ ہی نہ آئے کیس میں پیش نہ ہو تو پھر وہ کیس خاصا کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں اینٹی ریپ ایکٹ لگا ہوا ہے، 375 لگا ہوا ہے اور 365A لگا ہوا ہے۔ اب 365A دہشت گردی کی جو ایکٹ ہے اس کی ایک سب کلاس ہے اور شیڈیولڈ افینس ہے، مگر اس کے باوجود جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں سے جو ہے ان دونوں جو 4 ملزمان ان کا ریمانڈ دیا گیا۔ اب 8 جولائی کو پولیس بتائے گی کہ آیا اس نے کیا پیش رفت کی ہے اس معاملے میں، اور یہ 164 کا بیان یقیناً ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہے جو اس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے پولیس کو تفتیش میں مددگار ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد خان۔